وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوستار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارت ملت حضرت علی خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق دل جاہو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گل پاک منبت پہ لاکھوں سلام. اندھے شیشے جھلا جھل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. عید مشکل کشائی کا چمکے ہلال لاکھوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام. جس کے آگے سرے سربراہ ہم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام. شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام. نعرہائے دلیرا سے بنگوجتے غرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام. وہ چکا چک خنجر سے آتی صدا مصطفیٰ تیری سولت پہ لاکھوں سلام. ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیر غران سکوت پہ لاکھوں سلام. جانثاران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. سایہ مصطفیٰ سایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. یعنی افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سفر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیسے عسرت پہ لاکھوں سلام. یعنی تو عثمان صاحب قمیص ہدا ملا پوش شہادت پہ لاکھوں سلام. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پر دست قدرت پہ لاکھوں سلام.
شجائی ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام جن کا آنچل نہ دیکھا اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام خون خیر رسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث سینت پہ لاکھوں سلام آپ تطہیر سے جس میں پودے جمے اس حیا سے نجابت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام وہ حسن مجتبی سید الاسیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام وہ شہید بلا شاہ گلگل قبا بے کس غربت پہ لاکھوں سلام درد نجف مہر برج شرف رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام بارہائے صحف منچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام شافعی مالک احمد حنیف چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام جلوے شان قدرت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام کاش معاشر پہ جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت پہ قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں معزز سامعین محترم اسٹیج پر جلوہ گر علماء کرام مشائخ اعظام بزرگان دین میں اور آپ آج سالانہ الصفات پیر طریقت راہبر شریعت حضرت خواجہ محمد نور الحق مدنی پیر نور اللہ مرقدہ آپ کے سالانہ عرس مبارک میں حاضر ہیں بسلسلہ چلم حضرت پیر ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور صدر محفل پیر طریقت راہبر شریعت پیر محمد برہان الحق مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ قال اللہ فی حیاتہ اور تمام آستانہ عالیہ سے منسلک صاحبزادگان پیران عظام تمام خادمین میں اور آپ تمام حضور کے غلام تمام ہمارے سر کا تاج اور تمام تحریک کے ذمہ داران سب کا تعارف کرانے لگوں تو کافی سارا وقت چاہیے امیر المجاہدین نے ہم سب کا مختصر سا تعارف کرا دیا ہے کہ اسی سارے کتے پاک رسول اللہ نے حضرت بلال حبشی نے حضور کی نعت لکھی ہے حبشی زبان میں اس کا ایک شعر ہے ارا برات کنت کرا کرائی کری منت درا اس کا بھی مطلب وہی ہے جو امیر المجاہدین نے بیان کر دیا آپ کو بتایا اس کا ترجمہ حضرت حسان نے کیا عربی زبان میں اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل یا رسول اللہ قیامت تک جدوں بڑیاں بڑیاں گلاں ہونگیاں نا کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نو پیش نہیں کیتا جائے گا پیر صاحب نے بھی اسے سلسلے دی بات کی تھی بھائی جدو حضور دی عزت دا مسئلہ ہوئے حضور دی گل آ جاوے پھر اسی بالکل آخری درجے دے کر دیں حضور دی گل جا گئی اے ساڑھے سارے دا مقصد ہے
اور یہی مقصد ساڑھے بڑے بزرگ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تو لے کے حضرت امیر المجاہدین تک تمام سلسلے کے بزرگ یہی سانو دستے گئے کہ صرف اور صرف خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو جہاں نہیں تو وہاں۔ اس واسطے کہ حضور دا داری ہے جتھے آ کے بندے نو پناہ ملنی، ورنہ کائنات جتھے بندہ نس لوے، جتھے جو مرضی کر لوے، جو کچھ جمع تفریق کر لوے، اگے حضور دی ذات ہے۔ میں پنجابی گفتگو کر رہا، پنجابی سمجھ آندی؟ نہیں تو پھر میں اردو سناواں گا تانوں گل، کیونکہ کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علماں وچ پھسا ملا۔ اساں تا حضور دی گل کرنی، اور اے اساں پاکان امت کو سنی، اسی کوئی دائیں بائیں گل نہیں کر رہے، اسی پاکان امت کو سنی۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد جدو پتہ لگ گیا کہ احد کے میدان حضور تے حملہ ہو گیا، اے مدینہ پاک تو پیدل چلیاں میدان احد کی جانب، جدو چلیاں تے رستے ملے، انہوں نے کہا مائی صاحبہ کدھر؟ انہوں نے کہا پتہ لگیا حضور تے حملہ ہو گیا، احد جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا تانوں پتہ لگیا تہاڈے والد شہید ہو گئے احد کے میدان۔ انہوں نے کہا پیچھے ہٹو، میں نے حضور دی گل سن۔ سبحان اللہ۔ جدو اگے چلیاں تے پھر کوئی شخص ملے، انہوں نے کہا مائی صاحبہ کدھر؟ انہوں نے کہا پتہ لگ گیا احد دا میدان گرم ہے، کافرہ نے حضور تے حملہ کر دیتا۔ انہوں نے کہا مائی صاحبہ تانوں پتہ لگ گیا تہاڈا شوہر بھی شہید ہو گیا۔ انہوں نے کہا پیچھے ہٹو، میں نے حضور دا دسو۔ پھر اگے چلیاں، پھر اگے شخص مل گیا، انہوں نے کہا مائی صاحبہ کدھر؟ انہوں نے کہا جناب احد جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا مائی صاحبہ تانوں پتہ لگ گیا تہاڈا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ انہوں نے کہا پیچھے ہٹو، میں نے حضور دا دسو۔ جدو چل دیا احد کے میدان پہنچیا تے سامنے امام الانبیاء نے جلوہ گر پایا کہ حضور دا دامن رحمت تھام کے پتہ کی کیا کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ تہاڈے ہونے کوئی پریشانی سانو پریشان کر سکتی؟ گل ہے کہ حضور دی گل کرنی اور حضور دی محبت دی گل کرنی، یہی ایک چیز ہے عاشقان عروض خوبا خوب تر، خوش ترو زیبا ترو محبوب تر۔ اقبال کہتا جڑا حضور دا عاشق ہو جاتا نا، ہر کائنات کو سب نہ سونا بھی ہو جاتا، سب نہ دلیر بھی ہو جاتا، تے سارے دلوں دا محبوب بھی بن جاتا۔ گل تو یہ دل سے محبوب حجازی بستہم زیج حق و یک دیگر پہ بستہم۔ اقبال کہتا دل نال جال حضور دی ذات ہے، اسا دل آیا حضور نال، پھر جڑا حضور دا غلام ہو گیا اسی اس نے بھی غلام ہو گیا۔ اسا دیکھیا کہ صدیق اکبر حضور دے پیچھے کھڑے نا، اسا ہاتھ باندھ کے انہاں نوں مننا شروع کر دیتا۔ اسا فاروق اعظم ول دیکھیا حضور دے پیچھے کھڑے نا، اسی انہاں دے بھی غلام۔ اسی جناب حضرت عثمان غنی ول دیکھیا حضور دے پیچھے کھڑے، اسی انہاں دے بھی غلام۔ مولا کائنات ول دیکھیا اسی انہاں دے پیچھے دیکھیا، اسی انہاں دے بھی غلام۔ حالانکہ اقبال تو بڑی گندا قطرہ ہے، آب وضو کمبر ہے۔ اقبال کہتا تو تک جناب مولا کائنات کی گل کرتا نا، مولا کائنات کے غلام حضرت کمبر نے جڑا وضو کیتا اس دا جڑا ایک قطرہ تھلے گریا برتر حال سے خونے کیسر ہے۔ اقبال کہتا مولا کائنات کے غلام حضرت کمبر کے وضو دا ایک قطرہ خونے کیسر تو بچ کے وجہ کی ہے صرف حضور دی غلامی، وجہ اور کی وجہ کا حضور دی غلامی۔ اور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، تو آیا نہ درتے۔ حضرت طلحہ 70 زخم لگے میدان احد، حضور کے سامنے ڈھال لے کے کھڑے اور سامنے تیر آ رہا ہے، کافر تیر مار رہا ہے، ایک تیر آ کے ڈھال ہوتے لگ گیا، آپ کے ہاتھ کو ڈھال تھلے گر گئی۔ آپ نے ڈھال چکنا بھی مناسب نہ سمجھا کہ کوئی تیر حضور تک نہ چلا جائے، اپنا ہاتھ آگے کر دیتا، ہاتھ سے تیر لگتے رہے، ہاتھ سل ہو گیا، آپ ایک تیر آ کے آپ کے سر مبارک سے لگ گیا، آپ بے ہوش ہو کے تھلے گر گئے۔ اور جب حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے آپ کے چہرے سے پانی چھڑکیا، ہوش آیا تو ایک زبان ایک سوال کیتا، ما قال رسول اللہ، دسو حضور کا کی حال اے نہیں کیا میرا کی بنے گا؟ پھر اس زخمی حالت میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور پہاڑ سے تشریف لے کے جا رہا ہے، امام الانبیاء واپس تشریف لائے، حضرت جناب طلحہ نے اپنا کندھا پیش کیا، حضور نے مبارک قدم رکھا اور حضور تشریف لے گئے ہوتے۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا طلحہ نے اپنے نبی نو کندھا پیش کر کے جنت اپنے اتنے واجب کر رہی۔ حضرت جناب اے ہے گل، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر بات چکانے ہونے سن، احد والا دن کا طلحہ لے گیا، کیوں لے گیا؟ ڈھال تھلے گری، حضور تیر نہیں جان دیتا۔ اور پھر
اپنے ہاتھ سے تیر لے پھر بے ہوش ہو گیا پھر بے ہوش ہو کے ہوش جان تو بعد حضور دا پوچھا پھر حضور نے زخمی حالت وچ کندھا بھی پیش کیتا احد والا دن تا طلحہ لے گیا ہے جی احد والا دن تا طلحہ لے گیا اور حضرت سعد بن ابی وقاص ساری کائنات کہندی فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ لیکن ایک سمجھن والی گل ہے جڑا حضور کے دشمن دی طرف تیر چلاوے حضور کے دشمناں دی طرف جاوے ہیں جی انہاں دا مقابلہ کرے تے حضور کی فرماندے فدا کا بھی و امی یا سعد ارمے یا سعد فدا کا بھی و امی فرمایا سعد میرے ماں باپ تیرے اوتے قربان تیر چلا کا فرمایا کی چلا بھائی تیر چلا کافر وال اور حضرت سعد فرماتے ہیں میرے ترکش اس میدان احد والے دن کوئی بہت زیادہ تیر نہیں سن تھوڑے سے تیر سن بڑی توجہ نہ گل سننی کہنے امام الانبیاء نے ترکش پکڑیا میں آگے کھڑیا امام الانبیاء میں تیر پکڑان میں تیر کافرہ کی طرف چلاواں کہنے حضور نے مینوں 1000 تو زیادہ مرتبہ تیر پکڑائے میں 1000 تو زیادہ مرتبہ کافرہ کی طرف چلایا حضور نے ہر تیر چلانے سے کہا میں یا سعد فدا کا بھی و امی سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تہاڈے تے قربان کہنے جب میں سوچا بھی میرے ترکش سے تیر ہی تھوڑے کہنے میں ایک تیر دے پر میں تھوڑا جا نشان لگا لیا اور نشان لگا لیا کہنے حضور نے میں وہ تیر پکڑایا میں تیر چلایا تھوڑی دیر بعد امام الانبیاء نے وہی تیر پھر میں پکڑا دیتا کہنے پھر میں کافروں کی طرف چلایا کہنے حضور نے پھر وہی تیر پہ چلایا پکڑایا میں پھر تیر کافروں کی طرف کہنے میں چلانا رہا ایتا امام الانبیاء کی ذات سی نا شاعر کہندا عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا تیر کو آواز دی واپس کما میں آ گیا بھائی نہیں آیا تیر واپس کما آیا نہ چلے ہو کیوں نہیں آیا ایک تو کہنے سن بندہ 150 میں فیض آباد اللہ دین سے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ احمد بندگان چیلا خدا آبے شرازی ہے تو بڑا رند آدمی لیکن کہنا دیہات حق عشق احمد بندگان چیلا خدا آبے شرازی کہنا چلے آئے نہ سوچا کر کہ فلاں حضور نال کیوں نہیں پیار کرتا فلاں کیوں نہیں آندا فلاں کیوں نہیں آندا فلاں کے پیار کیوں نہیں کرتا کہنا ہر ایک بے بس نہیں دیہات حق عشق احمد بندگان چیلا خدا آبے شرازی کہنا اللہ اپنے حبیب کی محبت چن چن کے بندے نوں دیندا ہر کسی نوں نہیں دیندا ہر ایک بے بس کی گل نہیں ہے چلیا باقی سارے چلنا پھر ایسے گل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے نوں واللہ یجتبی الیہ من یشاء اور واللہ یختص برحمتہ من یشاء اللہ جس نوں چاہے اپنے حبیب کی محبت دیندا اور اقبال کہندا سڑیا نہ کر اے نہ کریا کر اے کیوں کردے نے اس طرح اے کیوں کردے نے اس طرح اے جناب دیوانے ہوئے پھردے اے پاگل ہوئے پھردے میں قرآن تو دلیل دینا جاواں ویسے جناب وقتم کیا کہ گفتم کیا آج جنہوں نے نہیں مننا نا وہ تو ابو جہل سامنے کنکریہ کلمہ پڑھیا کیوں نہیں منیا کہ جنہاں مننا سی حضرت خزیمہ انصاری امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا مدینے دی گلی چ دیہاتی آیا گھوڑے بیچن حضور نے اس نال سودا کیتا اور امام الانبیاء نے جب سودا کیتا تو جناب امام الانبیاء نے فرمایا بھی ایتھے ٹھہرو میں گھروں گھوڑے دی قیمت لے کے آ رہا امام الانبیاء جب گھروں اس دی قیمت لے کے آئے تو دیہاتی کہنے لگا حضور تسی میرے نال سودا نہیں کیتا حضور نے فرمایا میں تیرے نال سودا کیتا اتنی دیر جب حضرت خزیمہ انصاری آ گئے عرض کی یا رسول اللہ کی ماجرا فرمایا دیہاتی نال میں گھوڑے دا سودا کیتا تے اے کہندا تسی میرے نال سودا نہیں کیتا انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ دی قسم اٹھا کے میں کہنا تسی سودا کیتا اللہ دی قسم اٹھا دیتی حضور نے فرمایا خزیمہ تو تو موجود ہی نہیں ایسا پھر گواہی کس طرح دینا اور اللہ دی قسم اٹھا کے گواہی دینا کس طرح دینا انہوں نے کہا یا رسول اللہ تو فرمایا رب ہے ایسا مان لیا تو فرمایا جنت ہے ایسا مان لئی تو فرمایا دوزخ ہے ایسا مان لئی تو فرمایا ماسٹر ہے ایسا مان لیا اسی مان لیا ہے کہ حضور تسی اس سے زبان جو فرما رہے ہو کہ جاتی نہ سودا کیتا میں گواہی نہ دیاں تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ عشق احمد بندگان چیدہ خدا ادھر کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں نہیں مان رہا ہے ادھر دیکھو نے کہا حضور میں گواہی دینا حضور نے فرمایا قیامت تک ایک مرد کی گواہی ایک کے برابر ہے خزیمہ نے اپنے نبی تے بن دیکھے گواہی دیتی ہے ایک کی دو دے برابر ہے تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ اے کائنات زفرت تا قدم
نمش ہر کجا مین گرم کرشمہ دامن دل کشت کے جا اینجاز نظیر نے شبوری